अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कंटेनर्स, बैरियर्स, हज़ारों पुलिस एहलकारों की तैनाती, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियों और मुकदमात के बावजूद पीडीएम ने मुल्तान के घंटा घर में जलसा कर ही दिखाया। 3 दिनों की ये साबी जंग के बाद बिल आखिर हुकूमत को एक कदम पीछे हटना पड़ा। ऑपोजिशन की वही ललकार, वही सिलेक्टर और सिलेक्टेड के ताने, वही दमादम मस कलंदर के नारे और नारों इन तानों के बीच एक और खातून आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासी लॉन्चिंग भी हो गई। अगरचे ऑपोजिशन का आज का जलसा नंबर वाइज इतना मुतासर कुन नहीं बताया जा रहा, मगर ये वजह कि हुकूमती इक़दामात ने इस जलसे को कामयाबी की सनद अता कर दी। हुकूमती रुकावटों, पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों से ऑपोजिशन तहरीक को खामखा का जवाब मिल गया। जिस कोरोना को बुनियाद बनाकर जलसा रोकना मकसूद ठहरा, 2 दिन कबल सक्खर में असद उमर के जलसे में इसी कोरोना की धज्जियां भी उड़ती हमने देखी और चंद दिन कबल जमात इस्लामी के जलसे भी हमने देखे। तबातर से जारी रहे। नाज़रीन, सियासत के मैदान में कोरोना की इस जानिबदारी पर सवाल तो फिर उठेंगे। तारीख का सबक याद रखने वाले कहते हैं कि जलसे धरने कभी हुकूमतें गिराने का मौजब नहीं बनते। ये वो सियासी शोबदाबाजी है कि जिसमें सियासत तो जिंदा की जा सकती है, हुकूमत की जान कब्ज नहीं की जा सकती। लेकिन क्या इस बार हुकूमत को कमज़ोर किया जाएगा? आज के जलसे बज़ाहिर हुकूमत एक कदम पीछे हटी, मगर ऑपोजिशन का हासिल वसूल क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्रैंड प्लान? एक ऑल्टरनेट प्लान हर एक के जहन में होता है जब हुकूमत गिराने की बात की जाती है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब एक ग्रैंड डायलॉग का जिक्र छेड़ चुके हैं। ये वही डायलॉग है जिससे कल तक तमाम तर पीडीएम की क़यादत इंक्लूडिंग उनकी अपनी जमात पीएमएलएन इंकारी थी कि अब गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन इसी हुकूमत से, इसी वज़ीर आज़म से डायलॉग की बात अब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। सो विल दिस बी अ वे आउट? इसी हवाले से आज बात करेंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। स्टे न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खुश आमदेद कहते हैं मेंबर कौमी असेंबली और पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब को। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राना साहब आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो सर फरमाइएगा कि आज का जलसा आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि ये इसको कामयाब हुकूमत ने ही बनाया है अपने बद इंतज़ामी से, इसको ये कह लीजिए, या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग से, या आपको लगता है कि अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ना लेती तो हुकूमत के लिए बेहतर होता? मगर क्या नंबर गेम के मुताबिक जो लोग ऑन ग्राउंड थे उन्होंने कहा कि तादाद लोगों की भारहा इतनी ज्यादा नहीं थी? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये ना तो सियासी लोग हैं ना ये जमहूरी लोग हैं। मैंने इनके डिसीजन देखे हैं जो कहने को तो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक इन्होंने 2.25 साल में या इससे ज़्यादा अरसा जो है 1-2 महीने पता नहीं कितने हो गए हैं, एक भी ऐसा इन्होंने फैसला नहीं किया या इनका एक्शन ऐसा नहीं देखा, मैंने इनका कंडक्ट नहीं देखा जिसको आप डेमोक्रेटिक कह सकें। तो अभी भी जब ये पीडीएम बना, जब एपीसी हुई, तो उसके बाद जितनी बुखलाहट मैंने देखी, ये कभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो ग्राउंड पे होती हैं, जो ये कहते हैं जी हम तो ग्राउंड पे हैं, हमने वोट लिए, हम जेन्युइनली जीते हैं, तो वो इतनी बुखलाहट नहीं होती। अब इन्होंने कोशिश की, मैं थोड़ा सा अगर 5 मिनट मुझे दे दें तो कोशिश की इन्होंने, पहले करप्शन का बयानिया जारी किया जिसको लोगों ने अल्टीमेटली ब्रेन वॉशिंग इन्होंने की 2-3 साल से, लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने इसको रद्द करना शुरू कर दिया कि ये इनका हौसला है और ये इन्होंने ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। फिर उन्होंने गद्दारी का राह पर लापा, अभी कोरोना का इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये भी लोगों को पता था ये कर क्या रहे हैं और किस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मुल्तान वाली बात है, मैं समझता हूँ आपने ठीक बात कही है कि ये एक जलसा नहीं हुआ, वहाँ 3 दिन जलसे होते रहे। वहाँ 3 दिन ऐसा मैसेज गया है सारे पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ जो मूवमेंट हम चाहते हैं वो मूवमेंट रिएक्शन के तौर पे और ज़्यादा चार्ज लोग हुए हैं उस मूवमेंट के लिए। ये आपने मुल्तान में देखा, जितनी वो रियासती ताकत थी या तो रियासती तशद्दुद था वो किया उन्होंने जो भी कर सकते थे। उन्होंने पानी छोड़ा, उन्होंने क्रेनें लगा, क्या वो टैंक क्या होता है, कंटेनर लगाए। फिर उसके बाद पकड़ दकड़ डेरा गाजी खान से, लोधरा से वर्करों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो मुल्तान में तो खैर किया उन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चों को पकड़ लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस भूंडे अंदाज से उन्होंने किया है कि वो हमारा कोई 3 दिन जलसा होता रहा और सुबह शाम होता रहा, 24 घंटे होता रहा। अभी
انہوں نے فائنلی پھر انہوں نے ہٹ گئی ہر چیز. تو یہ کہنا کہ وہاں لوگ کم تھے، یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو 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 ہمارے خیال میں یہ خود ہی ہماری موومنٹ بنا رہے ہیں ان قسم کے کاموں سے. اگر مجھے آپ بتائیں مہر، اگر آپ یہ جلسہ آرام سے اجازت نہ انہوں نے دی نہیں تھی تو یہ کہتے کہ ہم نے اجازت نہیں دی کرونا کی وجہ سے اور کرونا پھیلے گا یا یہ پھیلائیں گے، اور اس کے باوجود انہوں نے کر لیا جلسہ، دیکھے بڑی زیادتی آئی. وہ میرا حال ان کا بیانیہ یا ان کا جو ریئیکشن تھا ہمارے جلسے پہ، شاید اس کا میسج بہتر جاتا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بونڈے انداز سے کیا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی. اب لوگ لاہور کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اب ان کا کیا خیال ہے کہ لاہور میں یہ کچھ کر لیں گے؟ لاہور تو لاہور ہے. اور نہیں اس سر، کے بڑی بعد سیریسلی ڈیمیج ہوئی ہے گورنمنٹ کی ریٹ. یہ پوچھیں گے حکومتی نمائندے سے بھی، مگر بیفور آئی گو ٹو سینیٹر مصطفیٰ، یہ رانا صاحب آپ نے کہا کہ پھر کرونا کا شروع کر دیا. تو سر یہ کرونا کا جو شروع کر دیا، یہ غلط شروع کیا؟ کیا کرونا ایشو نہیں ہے؟ مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ کرونا 19 سے نجات سے پہلے کرونا 18 سے نجات لیں گے تو کرونا 19 خود بخود چلا جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت غلط سگنلنگ اور غلط میسجنگ دیتا ہے عوام کو کہ جیسے کرونا یا کووڈ 19 تو ایشو ہے ہی نہیں، اس کو سیاسی رنگ دینا یا اس کو ایک نان ایشو دینا یا پھر جلسے بھی برقرار رکھنا اس طرح، تو یہ تو عوام کو پھر آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے، موت کی طرف جھونکنے کے مترادف ہے. اس میں دیکھیں جو تھنکنگ ہے دو قسم کی ہے. ایک ان کا جو کرونا کا نیریٹو انہوں نے شروع کیا ہے، اگر کچھ اس میں حقیقت ہے بھی تو انہوں نے اس کو خواہ مخواہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں، میں ایمان سے میں بالکل، اگر کوئی حقیقت ہے بھی، کیا آپ کو لگتا ہے حقیقت ہے کہ نہیں؟ میں میری مکمل بات کریں پھر اس کے بعد میرا کویشچن آپ کر لیں. لیکن مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ 13 کے بعد، میں نے ممبرز نے ایم این ایز نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ بند کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے فرسٹ سے پارلیمنٹ جس طرح پہلے کیا تھا تو یہ کمیٹیاں کا کام جو ہے سفر ہوگا تو کس طرح اس کو کوئی اسٹریم لائن کیا جائے، اسمبلی سے باہر کر لیں، تھوڑے لوگ کر لیں. تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی نہیں، تو 2 ہفتے کی بات ہے، 13 کے بعد یہ کرونا ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا لوگوں کے میسج انہوں نے کیا دیا ہے لوگوں کو. اور کیونکہ وہ میسج کس طرح دیا ہے کہ سکھر میں اسد عمر نے تو کر لیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی گیدرنگ کی، اسد عمر نے اس کو ایڈریس بھی کیا. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، 4-5 دن کی بات ہے. انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف انہوں نے فنکشن کیے. اور پھر پرائم منسٹر بغیر ماسک کے بھی دیکھے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا میں جاتا ہوں اپنے حلقے میں جب فاتحہ کے لیے یا کسی جگہ، تو کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوتا، میں نے پہنا ہوتا ہے. تو مجھے میرے لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں پہنوں گا تو آپ کس طرح پہنیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کے کنڈکٹ سے، گورنمنٹ کی طریقہ کار سے یہ شک و شبہات جو انہوں نے پیدا کیے ہیں لوگوں کو، تو وہ اس سے تھوڑا سا نا ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے جلسے روکنے. باقی رہا کہ مریم بی بی نے کیا کہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. کرونا سے وہ کہتا ہے جی لوگ مر جائیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ رہے تو لوگ بھوک سے زیادہ مر جائیں گے. ابھی تو وہ سال میں کہتے ہیں جی 7,000 بندہ کرونا سے کوئی ڈیتھ ہوئی ہیں. تو ان کی جو لوگ تو سسک کے مار رہے ہیں. لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بچوں کو دینے کے فیسیں نہیں ہیں، بجلی کا بل دینے کو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ ذرا باہر دیکھیں نا، ذرا آپ جا کے ایکسپیرینس کریں کہ ہو کیا رہا ہے. کہ لوگ وہ اپنے ہاتھوں میں بل پکڑے ہوئے ان کے میٹر کٹ رہے ہیں. جو ایک ادھم مچا ہوا ہے، کسی کے پاس روٹی نہیں، کسی کے پاس سفید ٹھیک ہے سر، یہ میں حکومت سے پوچھتی ہوں، مجھے ایک دفعہ موقع دیجیے گا. یہ رانا صاحب آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. رانا صاحب نے کہا کہ اگر میں اپنے حلقے میں خود نہیں پہنوں گا تو لوگ کیسے پہنیں گے، لیڈ فرام دا فرنٹ. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی حکومت نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے. سندھ کے اندر آپ لوگوں نے ایس او پیز اور دیگر انتظامی معاملات جو ہیں ہاتھ میں لے لیے ہیں. کرونا کو بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور اگر کسی ایک جماعت نے سنجیدگی سے لیا تھا جب کووڈ جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں آیا تھا اور اس کی ایک ہنگامہ مچ گیا تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. جتنی سنجیدگی سے، جتنی پڑھت لکھت کے بعد جو تقریریں بلاول صاحب نے کی تھیں، مراد علی شاہ صاحب جس طرح آپ دیدہ ہو گئے تھے پریس کانفرنسوں میں، انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے،
اتنا ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لائٹلی لیا جا رہا ہے, اس کو سیاسی عنصر دیا جا رہا ہے آج, اور حتیٰ کہ اس پوائنٹ تک ہم آ گئے کہ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے, بلاول کو خود کرونا کووڈ پازیٹیو وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں. تو سر اب جب حکومت کہتی ہے کہ ملتان کا جو 12% ریٹ ہے یہ مزید اگر بڑھا, کیونکہ ادھر تو وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ چند رہ گئے ملتان کے اندر, ہائی کرٹیکل زون کے اندر ملتان کا شہر آ گیا ہے, مزید ادھر شرح بڑھی, تو پھر یہ بہرحال آپ یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں آفٹر دس جلسہ؟ دیکھیں مہر, اس میں جو آپ کا پوائنٹ آف ڈپارچر ہے آپ کے آرگیومنٹ کا, وہ یہ ہے کہ عوام نہیں سمجھتے, اور اگر عوام جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتیں انہیں لے کر آتی ہیں تو وہاں پر پھر یہ پھیلنے کا خطرہ ہے. اس میں آپ نے ریلائی کیا ہے جو ہائی جو پازیٹیوٹی ریٹس ہیں, جو فگرز آپ نے کوٹ کیے ہیں اس کے اوپر. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ٹیسٹنگ اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھیں کہ یہ فگرز جو 15% کی جو فگر ہیں, اگر آپ صرف 15% والی فگر کو لے لیں تو یہ دنیا میں ہائیسٹ ہوگی. دنیا میں اتنا اس کا جو ریٹ آف انفیکشن ہے وہ اتنا نہیں ہے. ہم پہلی بات ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر ریٹ آف ٹیسٹنگ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کہ ہم ایک سالڈ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ کورونا اس حد تک بڑھ رہا ہے اور اس حد تک نہیں بڑھ رہا. دوسرا, عوام ہر چیز سے آگاہ ہیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ عوام شعور نہیں رکھتے؟ اگر عوام خوشحال ہے اور ان کو عوام کو کوئی تکلیف نہیں تو وہ ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے. ہم کوئی ان کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے تو ان کو جلسوں میں نہیں لے کر آ رہے. حکومت نے جو کچھ کرنا تھا, جو کچھ وہ کر سکتے تھے, پنجاب حکومت نے, ملتان ایڈمنسٹریشن نے, وہ انہوں نے کیا کہ لوگ وہاں پر جلسے گاہ تک نہ پہنچ سکے. لیکن اس کے باوجود آج وہاں پر ہزاروں افراد کا مجمع تھا. لوگ اپنی بڑھاس نکالنے آ رہے ہیں. جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے, جو اس وقت لوگوں کی جو ہم معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت بے روزگاری, مہنگائی, اس نے لوگوں کو کتنا سخت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو معاشرے کی اپنی کانٹرڈکشنز ہیں. لوگ جن چیزوں سے تنگ ہیں وہ نکل کر اس کو اظہار کرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں. اور ہم یقین کیجئے کہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے اگر ملک میں خوشحالی کی ایک لہر ہوتی, اگر عوام مطمئن ہوتے تو ہمارے جلسوں میں کس نے آنا تھا؟ کوئی بھی نہیں آتا. تو آج کے کامیاب جلسے کے لیے ہم سب سے پہلے ملتان ایڈمنسٹریشن کا, پنجاب حکومت کا, بزدار حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 4-5 دنوں میں جو گرفتاریاں کی, جو انہوں نے ایک ماحول بنایا ملتان کے اندر, جو انہوں نے کنٹینرز لگائے, شاہراہیں بند کی, اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہوا. اور ہمارا جلسہ 4-5 دن سے جو چل رہا تھا ٹی وی چینلز کے اوپر, میڈیا کے اوپر, ہم اس کو کامیاب کرانے میں ان کی ساری اس تگ و دو کا نہایت اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہتر آپ نے فرمایا ہے. بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک کراس بینیفٹ انالیسس کا ایک سوال پوچھوں. I'll come to that, کیونکہ کراس بینیفٹ انالیسس بہت ضروری ہے سر. اگر یہ بلک رہے ہیں بے روزگاری سے اور مہنگائی سے, تو اس کے کاسٹ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ بھی ان کے متھے لگا دیں ود لیک آف وینٹیلیٹرز اینڈ آل. مگر بیکاز آپ نے خوشخبری دی ہے اور آپ نے شکریہ ادا کیا حکومت کا, بڑا سنہری موقع ہے, اس کو تو نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. ہمارے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب بھی موجود ہیں. تو صداقت علی صاحب, مجھے پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ پنجاب حکومت میں کس کو تمغہ نااہلی, تمغہ بد انتظامی, تمغہ نالائکی, کس کو پہنایا جائے سر؟ بہت شکریہ مہر صاحبہ. میں ویلکم کرتا ہوں ان کے جملے کو, اور جو انہوں نے ہمیں مبارکباد دی ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ذمہ دار ریاست, ایک ذمہ دار حکومت ہونے کا ثبوت دیا, اور پوری کوشش کی کہ یہ جو کرونا پھیلانے کی ایک سازش تھی اس کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں. اور جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے میکسیمم اٹیمپٹ کر لیا تو پھر ایک ڈیموکریٹک, ایک جمہوری گورنمنٹ تھی, انہوں نے ان کو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کا ان کو اجازت بھی دی. اب باقی رہی بات کہ کتنے بندے آتے ہیں, آپ کو ہی پتہ ہے 40 سال سے جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں, لوگوں میں نوکریاں بانٹتے ہیں, لوگوں میں پیسے بانٹتے ہیں, کرپشن کا پیسہ بھی ٹھیکیداروں میں دیتے ہیں. اگر وہ چند ہزار بندے نکال سکتے ہیں 11 پارٹیاں مل کے, تو یہ میرا خیال ہے کوئی قابل داد بات نہیں ہے. یہ تو شرمندگی والا پوائنٹ ہے. جلسوں کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے تو وہ ویڈیوز اور پکچرز موجود ہیں. لیکن بہرحال آپ نے ضد کی کہ آپ کورونا پھیلانے کا باعث بنیں گے. اس سے پہلے آپ ہاتھ جوڑ کے ڈرامے کرتے تھے, وہ بھی ڈرامے تھے اور یہ بھی ڈرامہ ہے. پبلک کے سامنے آپ ایکسپوز ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ پروگرام تھا, اور اگر وہ یہ بات مان لیتے, مہینہ 2 مہینے جب یہ سپائک کم ہوتا
تو شاید ان کا جو ایک کبھی کسی دور میں انہوں نے ایک مورل اتھارٹی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی وہ دھڑام سے گری ہے. سندھ میں آپ دکانیں بند کرا رہے ہیں, جلدی آپ مارکیٹ میں اکنامک ایکٹیویٹی کو روک رہے ہیں, اور یہاں آپ کھلے عام آپ پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ قبول کرتا ہوں, اور اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کرنا اور آپ کو غیر ذمہ دار ثابت کرنے کا جو آپ نے بات کی ہے اس کو بھی میں قبول کرتا ہوں کہ ہم بالکل کنسرنڈ ہیں. پوری دنیا اس وقت وبا میں ہے اور ایک جہالت کی نشانی ہے. اس جہالت والے سٹیپ کو ہم نے پوری کوشش کی کہ عقل مندی سے اس کو دبائیں. سر مجھے ایک بات بتائیے گا, جس کو آپ عقل مندی کہہ رہے ہیں وہ اسینشلی ہوا یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کی کوئی ریٹ ہے. اسینشلی دیر کے اندر جماعت اسلامی کا جلسہ ہوتا ہے, آپ کی انفارمیشن منسٹر کو نہیں پتا ہوتا, آپ کے کانوں کان خبر نہیں ہوتی. این سی او سی کا جو ہیڈ ہے اسد عمر صاحب, وہ ایس او پی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تقریبات سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں اور اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اسینشلی کیا ہوا ہے, ریٹ آف دا اسٹیٹ کوئی نظر ہمیں نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں ہم نے اپنی آخری حد تک ہم گئے, مگر فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پنجاب حکومت کا ہمیں موقف ہی نہیں سمجھ آیا. کیا دوپہر تک یہ جلسہ قانونی ہو گیا جو تمام تر رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اور ان کو گو ہیڈ دے دی گئی, اور اگر نہیں تھا تو پھر قائم رہنا چاہیے تھا. یہ صرف ہماری سوال نہیں ہے, آپ کے اپنے وفاقی وزیر فواد چودھری جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کر لیجئے یا کرنے دینا ہے یا نہیں کرنے دینا. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس میں سے تو اسینشلی یو ہیو لاسٹ آل ریسپیکٹ اینڈ آل, جسے کہتے ہیں کہ رٹ ہے کیا آپ کی, پھر کون آپ کو سنجیدگی سے لے گا اس کے بعد؟ مہر اٹس اے بیلنس بٹوین ٹریڈ آف بٹوین رٹ اینڈ پولیٹیکل فریڈم, سیاسی آزادی اور حکومت کا جو طاقت ہے. ان کو کرنے دیتے سر. اگر میں بات پوری کر لوں, سیاست ریاست کی طاقت اور عوام کی اور جمہوریت کی آزادی کے درمیان ایک بیلنس رکھنا تھا. حکومت نے پوری کوشش کی کہ ان کو آخری دم تک روکا جائے. پھر کسی سیاسی کارکن کو ڈنڈا مارنا, گولی مارنا, یہ شہباز شریف, نواز شریف کا تو کام ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے, جو بڑی جمہوری بنتی ہے, وہ نابیناؤں کو اور استادوں کو واٹر کینننگ کر سکتی ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جمہوری ہے. ہم نے اپنی پوری ریٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, لیکن جب ریٹ کے سامنے نہتے سیاسی کارکن ہوں, بڑے لیڈر جا کے لنڈن کے فلیٹوں میں بیٹھے ہوں اور کوئی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں, تو عوام پہ کوئی لاٹھی مار کے, ان پہ کوئی گولی چلا کے یہ کرنا, یہ ضیاء الحق کے پیروکاروں کا تو شیوا ہو سکتا ہے. میرے خیال ہے عمران خان ایک جمہوری آدمی ہے, لہٰذا ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور اس کے بعد عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. وہ عوام بھی کیا, وہ کمیٹڈ ورکرز ہوتے ہیں جو ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, 1000-2000 ورکر ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو 11 پارٹیاں مل کے اگر چند ہزار بندے اکٹھے کرتی ہیں تو they have exposed themselves. ایک تو غیر ذمہ دار, دوسرا پولیٹیکلی ان پاپولر. یہ دونوں باتیں سامنے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا پولیٹیکلی پاپولر ہے, وہ لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ایک میکانزم کے ذریعے, جہاں پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان میں 2/3 میجورٹی لے کے بیٹھی ہے اور آپ 2-3 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں. عوام نے آپ کی کرپشن کو, آپ کی پالیسیز کو, آپ کے بیانیے کو, آپ کی لیڈرشپ کو, آپ کا یہ وراثتی جو بچے آپ کھڑے کرتے ہیں اور وہاں لیڈر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, اس تمام چیزوں کو عوام رد کر چکی ہے. سر مجھے وقفہ لینے دینا, اب آپ اپنا جلسے کی اپنی ساری وہ بڑھا سے دوری کریں, یہ جلسہ نہیں ہے. مجھے ایک وقفہ لینے دے, وقفے کے بعد اہم سوال ہیں. مریم صاحبہ کی تقریر میں کچھ ایسے کانٹینٹس تھے جن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے, فیکچولی جو ہیں کریکٹ ہیں کہ نہیں, یہ ڈیبیٹیبل ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائیلاگ کا ذکر کر چکے ہیں, آفر کر چکے ہیں, جو مکمل انحراف ہے ابھی تک پی ڈی ایم کے موقف سے. یہ کیا رنگ لائے گا آنے والے دنوں میں؟ اور اسینشلی رائٹ ناؤ اگر آپ پوچھیں تو کیا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے پی ڈی ایم کے لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت یہ واقعی جانے والی ہے؟ کیا آثار ہیں اس کے جانے کے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جنوری میں جانے والی ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے, کیسے گرائی جائے گی یہ حکومت, ایک وقفے کے بعد. کتنی غیر سنجیدہ میسیجنگ پاکستان کی سیاسی قیادت کر رہی ہے, چاہے وہ حزب اختلاف کی جماعتیں ہوں یا چاہے وہ ٹریجری بینچز کے اوپر بیٹھی آپ کی گورنمنٹ اور اس کے ایلائز ہوں, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر موونگ فارورڈ رائٹ ناؤ, آج رانا صاحب, مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں چند نکات اٹھائے جن کے اوپر ذرا سی بات کر لیں تو بہتر ہوگا. ایک تو انہوں نے بات کی ایک بار پھر 2 سلیکٹرز کی, بالخصوص 2 سلیکٹرز کی, اور کس سے ان کی مراد تھی
تھی وہ بھی ہم سب واضح جانتے ہیں. تو سر اگر یہ 2 سلیکٹرز موجب ہیں ہر پاکستان کی بیماری کا اور ان کی یہ نالائق سلیکشن کا بقول آپ لوگوں کے, تو ایکسٹینشن کیوں آپ لوگوں نے انکنڈیشنلی اپروو کرائی سر؟ یہ اپنی جگہ سوال آج بھی قائم ہے کہ آپ لوگ تب غلط تھے یا آج غلط ہیں. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, یا بیچ میں اس دوران کے اندر آپ لوگ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس انکنڈیشنل ایکسٹینشن کے ساتھ, تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے سر. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی 2-3 باتیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی باتیں چھڑ گئی ہیں, یہ تو وزیر اعظم سمیت شاہ محمود قریشی سمیت جن سے ہم نے بات کی ہر پلیٹ فارم پہ علن اعلان کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنی پالیسی کو ریوزٹ نہیں کر رہے. تو یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ لیکن جو آپ نے آرمی ایکٹ کی بات کی وہ آپ کو شاید اس تناظر کا پتہ ہو. جس تناظر میں یہ سارا کچھ ہوا اس وقت سپریم کورٹ نے دیکھا کہ اس سے کوئی غیر اس کے پاس کہ جی اس کے لیے لا جو ہے وہ ہے نہیں ہے ایکسٹینشن کے لیے, اور یہ کس طرح گورنمنٹ نے کیا یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ انہوں نے جو رولنگ دی یا جو انہوں نے ججمنٹ دی وہ سپریم کورٹ نے, انہوں نے کہا کہ یہ ایمبیگوٹی ہے, یہ کلیئر نہیں ہے, کوئی پروویژن نہیں ہے, لہٰذا پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو پروویژن ہے یہ اگر چاہتے ہیں وہ کہ یہ پروویژن ہونی چاہیے اور وہ پروویژن اس میں کریں. تو اس کے تحت ہم نے وہ کنڈیشن لگا دیتے اس کے اوپر. نہیں دیکھیں نا, ہم نے تو وہ کام کیا ہے جو ایک پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, موجودہ پرائم منسٹر ہو یا آنے والے پرائم منسٹر ہو, اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں انڈسپینسیبل ہو یا ناگزیر ہو جائے جو ایکسٹینشن ہے, کوئی وار ہوتی ہے یا کوئی سچویشن آ جاتی ہے, تو کمانڈ اس وقت اگر کوئی اس قسم کا میں سمجھتا ہوں ماحول نہیں ہونا چاہیے, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, تو اس کے لیے ایک پروویژن دی. اٹس اپ ٹو پرائم منسٹر کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. موجودہ پرائم منسٹر کیا ڈیسیژن ہے, آنے والے پرائم منسٹر کیا ڈیسیژن لیں گے, وہ ایک الگ بات ہے, اپنا خیال ہے, اپنی اس میں سوچ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے, وہ ججمنٹ گورنمنٹ نے یا اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایکسٹینشن جو ایکٹ کی آرمی ایکٹ کی بات ہے بورڈ کی, وہ تو کلیئر ہو جانی چاہیے. اس کے ساتھ خدا نخواستہ یہ تو نہیں تھا کوئی سودے بازی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی, وہ ایک اچھی چیز ہے. سر پیپلز پارٹی نے ایٹ لیسٹ کوشش تو کی کنڈیشنز لگانے کی, گو کہ آخری ٹائم کے اوپر وہ وڈرا کر گئے, مگر آپ تو ڈے 1 سے انکنڈیشنل تھے. ہم نے اس ٹائم پہ رپورٹنگ بھی کی سر کہ سلیمان شہباز سمیت جو آپ کے چند لیڈران جیل سے ابھی تازہ رہا ہوئے تھے وہ سراپا احتجاج تھے, ان کے کلیجے کٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سر یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے 10 سال پہلے بھگت چکے ہیں ملک بدر ہونے سے اور ایگزائل کاٹ چکے ہیں, تو اب پھر بھگتنا ہے, 15 سال کاٹنے ہیں. تو سر یہ باتیں تو بڑی کھلے عام آ گئی تھیں. سو اس کے اوپر وہی والی بات ہے سر کہ اگر جو جیل سے لوگ آئے ان کو تھا کہ میں آپ کو پھر اگر آپ فرینک بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ بلاول صاحب کی طرف سے آیا کہ اس کو وہ جو پروسیجرل ہے, آپ کی یہ بھی بات میں نہیں مانتا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کوئی کنڈیشن لگائی یا اس میں کوئی ایسی بات کی. انہوں نے تو یہ کنڈیشن لگائی صرف کہ یہ جو پارلیمنٹری پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, یہ جو جلدی کرنا ہے اس کو ریفر کیا جائے کمیٹی کے پاس, کمیٹی اس کو ڈسکس کرے, پھر واپس آئے اور وہ پوری اس پہ ڈبیٹ ہو اور پھر اس کو پاس کر دیا جائے. یہ 15 دن کا پروسیس, انہوں نے 15 ڈیز کا لفظ تھا. تو ہماری پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہ دی جائے, اس کو بھی غور و فکر اور ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ ڈسکشن تو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی نے فلوٹ کی رہے تھے. یہ زبانی بات ہو سکتی ہے لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ تھی. تو ہمارے جو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ پارلیمنٹری پروسیجر کی وہ بات کرتے ہیں تو پولیٹیکلی ہمیں بھی یہ بات کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انکنڈیشنل کے ٹھیک لائیں اور اسی وقت ڈسپینس کر کے سارا کچھ تو یہ پاس کر دیں. تو ہمارا خیال تھا کیونکہ یہ آرمی کے ایکٹ کی بات ہے, یہ ہونی چاہیے. اگر ہونا ہے تو اس کو اس طرح نہ لمبا کرے تاکہ ڈسکشنیں ہوں گی, تقریریں ہوں گی, شاید وہ ادارے کے لیے اتنا اچھا میسج نہ ہو, کیونکہ پھر بندے ہر طرح کی تقریر کرتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو سوچ تھی جس کو ادروائز لے لیا گیا اور یہ ساری باتیں چلتی رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کیا, ہم نے ٹھیک کیا اور ہمیں ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے پروویژن, اور یہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ ایمبیگوٹی تھی
जो कभी रेज नहीं हुई, कभी इसको टेकअप नहीं किया गया, कभी किसी ने इसको उठाया ठीक नहीं है सर, एक दो और बातें मैं आपके जी मैं आपकी तवज्जो लाना चाहूंगी एक दो और बातों पे, बट क्विकली, क्योंकि अगर सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी कोई रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ ऐड करना चाहते हैं इस इशू पे तो कर लें, और साथ ये भी फरमा दीजिएगा सर कि क्यों कर आपको लग रहा है कि यह हुकूमत जाने वाली है जनवरी के अंदर, आपको किस बात पे इतना भरोसा है या कॉन्फिडेंस है सर, या कौन सी जुल्फिकार अली भुट्टो या अयूब के अलावा कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट बता दीजिए जिससे मूवमेंट से हुकूमतें जो है घर चली गई। सो एट बेस्ट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, और एंड ऑफ द डे जी सवाल पूछ रही है, मुझसे पूछ रही है। मैं मुस्तफा साहब से पूछ रही हूँ, आपसे भी जवाब ले लूंगी इसका। जी मुस्तफा साहब, क्यों लगता है आपको हुकूमत घर जाने वाली है सर? जी हमें इसलिए लग रहा है, और हमारे कॉन्फिडेंस की वजह ये है, मैं एक तो इस वक्त अवाम के अंदर बहुत बड़ा इर्ताश है, बहुत डिसकंटेंट है, और फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर आप सामने रखें तो हमने हमेशा देखा है कि फौज इस्टेब्लिशमेंट वो कभी अनपॉपुलर हुक्मरान के साथ नहीं खड़ी होती, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो। अयूब खान अनपॉपुलर हुए, फौज से उनका ताल्लुक था, लेकिन फौज साइड पर हो गई। इसी तरह जब परवेज मुशर्रफ की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि जब वो अनपॉपुलर हुए तो फौज साइड पर हो गई। तो अनपॉपुलर हुक्मरान के साथ फौज, इदारे, इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं खड़ी होती। ये हमारी एक मुल्क की सियासी तारीख है और उसमें हमारे सामने ये मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त ये हुकूमत अवाम की हद तक इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि जिस मुल्क में 180 से 200 रुपए दर्जन अंडे हों, 1.5 से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हों, 110 से 130 रुपए किलो चीनी मिल रही हो, 80 से 90 रुपए किलो आटा मिल रहा हो, गैस बिजली इसके बिल लोग देने से कासिर हों, बच्चों की स्कूल की फीसें देने से कासिर हों, घर का किचन अपना ना चला सकें, मईशत का बुरा हाल हो, फॉरेन पॉलिसी आपकी कोई उसकी सिमत ना हो, तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि माजी की मिसालों को सामने रखते हुए कि इस अनपॉपुलर हुकूमत के साथ फौज या इदारे खड़े होंगे। और हमारा मकसद भी इस सारी मूव का इन एसेंस तो यही है कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड अपोजिशन की जमातों को नहीं मिल रही, कि अगर हम एक तरीके अदम एतमाद भी मूव करते हैं तो उसके नतीजे में ठीक है हमारी अपनी गलती कोताहियां और हमारे अपने लोग उसमें गायब हुए, लेकिन उनके ऊपर किसी ने तो प्रेशर डाला, उनको किसी ने तो गायब किया, तो 64 लोग जो थे वो 50 में बदल गए। हम चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उनको जो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे ये हुकूमत चल रही है वो अपनी बैसाखियां हटाएं, तो इनको हटाना तो कोई मसला ही नहीं है। तो हम और इस वक्त जो अवाम का जो एक आप थड़ों पर, देहातों में, बाजारों में, मोहल्लों में जो गुफ्तगू हो रही है, मैं नहीं समझता कि एडवाइजेबल है कि अवाम के इस गम गुस्से, इज़्तिराब और हुकूमत के खिलाफ जो है उसके दरमियान कोई इदारा आकर खड़ा हो जाए। सेनेटर साहब एक बात बताइएगा, देखिए अब पीएमएलएन तो अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत वाज़ेह है, जो उधर से नवाज शरीफ साहब कर बैठे और आज मरियम साहिबा ने भी दो सिलेक्टर्स का जिक्र किया ऊपर, ऑफ कोर्स टॉप ब्रास, डीजीआईएसआई, चीफ अवामी स्टाफ। अब मसला ये है सर कि आपकी जमात ये काम नहीं कर रही, सो अब आपका मीन्स टू एन एंड मुख्तलिफ हो सकता है। आप चाह रहे हैं बैकिंग और सपोर्ट जो है वो उसको शेक कर दिया जाए, हिला दिया जाए किसी तरीके से, और ये आप कह रहे हैं उनकी हुकूमत की अपनी अनपॉपुलर इकदामात से ही होगा। मगर सर हमने माजी के अंदर ये भी देखा है कि मिसाक जमहूरियत के दस्तखत होने के बावजूद बीबी ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुशर्रफ से रवाबित जो है इस्तवार किए, बातचीत हुई, उनका रास्ता वापस खोला गया। 88 के अंदर भी उनके अपने भाई ने क्या कहा कि हमारे बाप के कातिल से बात करोगी, उन्होंने कहा ये सियासत है, इसमें लचक दिखानी चाहिए, we have to be flexible and we will oust him eventually. So she had a broader vision. आज भी क्या बैकडोर रवाबित जो हैं वो इस्तवार किए जा सकते हैं, इसकी गुंजाइश है? देखिए, आपके जो सवाल का जो पहला हिस्सा है जिसमें 2 अफराद का और 2 अहदेदारान का जिक्र था, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इशू हमारा क्या रहा है, चेहरे बदलते रहे। हमारा जो फंडामेंटली जो हमने जिस चीज को एड्रेस करना है वो ये है कि हमारे आइन की पहली 2 सतूर जो है, जो हमारी पहली 2 लाइन है आइन की, वो कहती हैं कि हाकमियत और सोवरेनिटी वो अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है और उसके बाद अवाम के पास है। वक्त थोड़ा सा कम है तो मैं एक और इशू की तरफ जाएंगे। आपकी क्लैरिटी दिखाई दे रही है। एक और बात, आप इज पीपल्स पार्टी ऑल्सो विलिंग टू टॉक टू इमरान खान एंड हिज गवर्नमेंट?
सर yes or no? Not at all, not with Imran Khan. Not at all. Imran Khan तो गुंजाइश ही पैदा नहीं होती, ठीक है। उनके देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाक भारत कशीदगी हो गई, दोनों मुल्कों में जंग का माहौल बन गया, उन्होंने ऑपोजिशन के साथ बैठने का से इनकार कर दिया। जीबी का प्रोविंशियल स्टेटस का मामला आया, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, मैं राना साहब ये समझने से कासिर हूं, शहबाज शरीफ साहब किस डायलॉग का जिक्र कर रहे हैं, फिर किस हैसियत से कर रहे हैं? पीडीएम कुछ कह रही है, मरियम और आपका दीगर सारी जमात कुछ कह रही है, शहबाज शरीफ साहब डायलॉग का जिक्र कर रहे हैं विद पॉलिटिकल पार्टीज। ऑफ कोर्स पीडीएम के ऊपर तो सारी जमातें रह गए पीछे, पीटीआई हुकूमत वाले उन्हीं से डायलॉग की बात कर रहे हैं सर। फिर उनके डायलॉग की ऑफर की क्या हैसियत है, और आपकी क्या ये मजीद दरारें जो हैं डीपन होती जाएंगी विद कमिंग डेज? सर मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, जरा वक्त की किल्लत है। कत्ल नहीं, अगर दरार होती तो आज पीपल्स पार्टी मुल्तान के अंदर ये जलसा होस्ट कर रही होती और पिछले 4-5 दिनों से गिरफ्तारियां दे रही होती। गिलानी साहब के साथ मुस्तफा आप कह रहे हैं, मैं तो राना तनवीर साहब से पूछ रही हूँ। उनका एक प्रेसिडेंट और ऑपोजिशन लीडर कुछ कह रहा है, पीडीएम के ऊपर आप लोग कोई और बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये तो टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुस्तफा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं, एक तो मैं क्लियर कट बता दूं कि डायलॉग की बात तकरीबन शहबाज साहब ने की, मैंने की, शाहिद खकान, ख्वाजा आसफ, सब डायलॉग की बात करते हैं। लेकिन डायलॉग एक हम जब डायलॉग की बात करते हैं तो उसमें सारे स्टेक होल्डर की बात करते हैं, किसी इमरान खान साहब के साथ नहीं हम कहते। ये तो बड़ा क्लियर कट एक हमारा है, क्योंकि जो इन्होंने बयान की दो बातें इन्होंने बताई, कोई एग्जाम्पल दी, दो वाक़यात की, कि एक इंडिया पाकिस्तान की जब स्टैंड अप था और उस वक्त जब बात हुई, मैं भी उधर था, तो वो घंटा पता नहीं कितना इंतजार करते रहे। शायद उनको कुछ शख्सियात बनाती भी रही कि आप चलें, और वो सर मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, पीछे प्रोड्यूसर बैलिस्टिक हो रही हैं, तो एक और बात आपसे कर लूं। सर आप मंजब सियासतदान हैं, आपने सारे अदवार देखे हैं। मुशर्रफ के दौर में भी शहबाज शरीफ साहब को इजाजत दी गई थी कि वो अपने वालिद को आके उनकी तदफीन करें, मगर वो नहीं आए। इस बार हुकूमत ने रोका नहीं, मगर इन दोनों बातों के ऊपर मरियम साहिबा ने कहा कि हमें तब भी नहीं आने दिया और हमें आज भी नहीं आने दिया। चले तब के ऊपर अगर मियाँ साहब की मैं बात नहीं करती, शहबाज साहब को इजाजत थी, ही डिड नॉट कम। आज किसने रोका है मियाँ साहब को आने से? नहीं देखें, जो आप बात करते हैं इस दफ़ा जो जद्दे वाली बात है वो मुख्तलिफ है। उस वक्त तो उनको नहीं आने दिया गया, इस वक्त जो बात है वो बिल्कुल किसी और पर्सपेक्टिव में आप देखें कि यहाँ जब ये हो कि डॉक्टर उनकी सेहत खराब हो, डॉक्टर उनको अलाउ ना करें सफ़र करने का, तो यहाँ जो डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा ना, इधर तो किसी ने नहीं रोका। नहीं, उनको कहते हैं आप मत आए, आप प्लीज इधर ना आए, क्योंकि इधर खराब सेहत, इस तरह अगर आप पहुंच भी जाएं ट्रैवल करके, तो यहाँ जो हालात हैं वो आपके सामने है। जो इंतकामी कार्रवाइयाँ आखिरी हद तक करते हैं, जिस तरह शहबाज साहब को भी वो बख्तरबंद में कहते हैं नहीं, इनको हर सूरत बख्तरबंद गाड़ी में लाएं और मॉनिटर किया जाता है। ये चीजें जो है ये आपके सामने है, इतनी आसान बात करना आसान नहीं है। जिस तरह आप कहते हैं कि वो क्यों नहीं आया, फलां क्यों नहीं आया। शहबाज साहब इधर है ना, उनका जो हाल किया हुआ है देखे जाके जरा, उनको कमरे में लास्ट 30 सेकंड सदाकत अली अब्बासी साहब, वो कमरे में सर्दी में आपने की मैंने सुनी है, तो ये नून लीग की मुनाफकत तो आपके सामने है कि ये कहते कुछ हो रहे हैं और होता कुछ हो रहा है। अभी आपने जब इनसे सवाल किया एक्सटेंशन का, तो राना साहब ने जो बात की, आपको पता है ना, वो मोहम्मद जुबैर के जाके मिलना और उनके बाद उनकी मिन्नतें करना और केसेस का हवाले देना, और एक जिंदा लाश की तरह 8 महीने चुप रहना और फिर कफन फाड़ के बोलना और एस्टेब्लिशमेंट के नाम लेना, ये कोई बातें सबसे कोई भूली हुई तो है नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा एक मुनाफकत है। अभी जितनी वो बातें कर रही हैं, एक बात में भी वजन नहीं है। ये बड़ी जमहूरियत की मेरी बातें कर रहे हैं। आज नक्शे पे आपको नजर आ रहा है कि मोरूसी सियासत है, बच्चे सियासत में आए हुए हैं। और अगर कोई आपको किसी जगह पे कोई, अगर आपको किसी अपनी है भरम आपको अपनी किसी अक्सरियत का, तो वो आपको जीबी के इलेक्शन में नजर आ गया। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को 12-12, 1500 वोट पड़े। आप कौन सी ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म हो गया, मगर मैं बिल्कुल आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट राना साहब को 5 सेकंड और दूंगी और शो खत्म करूंगी। बुरा ना मानिएगा मुस्तफा साहब और सदाकत साहब, ही इज सीनियर, I'd like him to finish। जी नहीं, मैं यही कहता हूं कि देखें, जिसको हमें कहते हैं जी ये मुनाफिक करते हैं, ये जब से इक़्तिदार में आए इन्होंने 1000 दफा मुनाफिकत शोश की है। बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं। हमारे ऊपर इल्जाम, हमारी बात नहीं है। मैंने तो मैं बताया आपको कि इनकी बातें हम मिला लें।
یہ کہتی ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں اگر عمران خان کو گھر بھیج دیں تو ہم بات کریں گے. یہ بڑا واضح چیز ہے، یہ کوئی بیانیہ نہ رائٹ کا نہ لیفٹ کا ہے. ٹھیک ہے سر، تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں پبلک کے سامنے. صداقت صاحب اوکے ڈن. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. میں ریکارڈ کے لیے مصطفیٰ صاحب آپ سے ایک اور ہاں یا نہ میں سوال ضرور لوں گی. اف پش کمز ٹو شو، کیا پیپلز پارٹی استعفے دے گی؟ کیونکہ اسی پہ شک ہے. دے گی. چلیں جی، بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. پیپل استعفے بھی دے گی آنے والے دنوں کے اندر. اور ساتھ کیونکہ بات ہوئی کچھ کانٹرڈکشنز کی مریم صاحبہ کی تقریر میں، آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، ایک بات ان کی بالکل درست تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی عدالت میں اس ملک کے اندر اتنی جرت نہیں کہ مشرف صاحب کو واپس لایا جا سکے. سو دس unto itself is a very sad reality. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.